ایسی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ پسائی شائی کا معاملہ نبٹ گیا یا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تھوڑے سے خوش قسمت ہیں اس معاملے میں کہ پچھلے 10 سال سے ایک آدمی ہے وہ لگاتار صبح نماز بھی ہمارے ساتھ پڑھتا ہے. اچھا. اس کے بعد وہ ہمارے گھر میں جو 4-5 بکرے جو ان سے ہوتے ہیں. مجھے پہلے تو مسجد کا ایڈریس بتائیں. لیکن ہی از ناٹ پروفیشنل ایز اے میٹر آف فیکٹ. تو وہی ہے کہ وہ کام اس کا بزنس کچھ اور ہے لیکن عید پہ وہ کسائی بن جاتا ہے. ریزنیبل سا ہے. ٹھیک ہے. تو اٹ از اوکے. اچھا. ویسے اس موقع پر جو ہیں وہ کسائی بڑے ایکسپینسو ہو جاتے ہیں نا, بہت ایکسپینسو. وہ چاہتے ہیں کہ پھر ان کو اسی طریقے سے پروٹوکول بھی دیا جائے. اچھا آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک آدمی اپنی خوشیاں سیکریفائز کر کے وہ عید والے دن آپ کے لیے آیا ہے, میسر ہے, تو اگر وہ کوئی 10-15-20% 40% اوپر بھی لے جاتا ہے تو میرا خیال ہے اتنا حق بنتا ہے. ملک صاحب بہت زبردست بات کی آپ نے. دراصل ایثار اور قربانی ہی عید الاضحیٰ کی جو سی ہے یہ پہلی شک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کا اس پہ لبیک کہنا جو ہمارے حج کی تلبیہ بن گئی ہے, ان کے جو الفاظ تھے لبیک اللہم لبیک, تو یہ ساری چیزیں جب ایڈ اپ کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کے پس منظر میں جو بیک گراؤنڈ ہے عید کا وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے گوشت کھانا ہے یا اس کو خوشی, ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بالکل اس قابل نہیں ہے وہ کس طرح ہماری خوشیوں میں ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا, آپ نے بتایا. تو یہ ایثار اور قربانی, ٹھیک ہے, یہ جو عید الاضحیٰ ہے تو اس کا جذبہ ہے. اور اپنی حق حلال کی کمائی سے اگر ہم جانور کرتے ہیں تو اس کی درجے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ آپ کی عیدیں جو ہے وہ کیسی گزری ابھی تک؟ سائنس اور ٹیکنالوجی سے باہر. سائنس اور ٹیکنالوجی سے باہر یہ ہے کہ یہ واقعتاً ہمیں جس نے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں ملتے جلتے رہنا چاہیے. آئسولیشن جو سی نا اٹ سیلف اٹس اے کرس. تو آپ لوگوں سے ملیں گے, حال احوال, اسلام کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ اسی چیز پہ ہے کہ آپ کس طریقے سے مل رہے ہیں اور ایک دوسرے کی دکھ تکلیف کو, جو اسلام میں 5 وقت کی نماز مسجد میں ہے نا, اس کے بعد جو ڈسکشن ہوتی ہے, مشاورت ہوتی ہے, وہاں سے بھی ایک دوسرے کے دکھ درد سے لوگ آگاہی حاصل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دس از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ ہمیں اس کو بالکل جاری و ساری رکھنا چاہیے. باقی ٹھیک ہے, میڈیا کی ترقی کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا ہے, واٹس ایپ گروپس ہیں, دوسری چیزیں ہیں, اس سے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہو گیا نا کہ چلیں کم از کم آپ نے واٹس ایپ کر دیا, کسی کو عید میسج بھیج دیا, تو آپ نے اسے یاد رکھا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ عید پہ کوئی خاص ڈش پکواتے ہوں کہ جی یہ عید آ رہی ہے, بقرہ عید ہے, یہ ڈش اس پہ یہ ہے کہ کچھ مکس ہوتا ہے, کچھ بکرے بھی ہوتے ہیں, کچھ گائے کا حصے بھی ہوتے ہیں. تو گائے کے حصے کی جو اسپیشلٹی ہے وہ چپل کباب ہوتے ہیں. اچھا. تو مطلب کلیجی سے سٹارٹ کیا, ٹھیک ہے, درمیان میں جب تک گوشت بنتا ہے آہستہ آہستہ دھو کے اس کو اچھی طرح صاف کر کے چربی وغیرہ اتار کے تو وہ بھنا ہوا گوشت, چپاتیاں اور چپل کباب ساتھ تیار وہ مزہ دیتی ہے. وہ خود بھی پکانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے بھوک لگوا دی ہے, آپ نے اس طرح کہہ کے نا چپاتی اور آپ نے گوشت, جب تک گھر پہنچیں گے یہ چیزیں تیار ہوں گی. نہیں تو آپ خود کوشش نہیں کرتے ان کو پکانے کی؟ خود جب میں پڑھ رہا تھا باہر تو میں نے کچن کافی سنبھالا. تو آپ نے بہت سیکھا ہوگا. روٹی بھی بنا لیتے تھے آٹا گوندھ کے, وہ بھی ایک بڑا مطلب بیگم صاحبہ کو بڑی سہولت ہوگی. نہیں اب آگے پھر وہ اپنی روٹین پہ واپس آ گئے, جب وہ اکیلے رہتے تھے تب یہ سارے. کبھی ایسا ہوتا نہیں کہ وہ کہیں گے جی آ جائیں جی ذرا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں, بس وہ یہ ہوتا ہے کہ گوشت وغیرہ کے جب کر رہے ہوتے ہیں کوئی چربی وغیرہ اتارنی ہے پھر اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں, ادروائز زیادہ پکانے شکانے سے کوئی تعلق نہیں. آپ ڈاکٹر صاحب کوئی پکانے کا ظاہر ہے بڑا ڈفرینٹ سا. اچھا ویسے آپ نے بچپن میں جو عیدی اکٹھی کرتے تھے کیا کرتے تھے ویسے؟ پھر یہی ہوتا تھا کہ بار بار گن کے رکھ لیتے تھے. اچھا, خرچ نہیں پھر کرتے؟ دکان پہ جاتے تھے, پھر بڑا دیکھ کے خرچ کرنا کہ اسے یہ کھانا ہے, یہ آئس کریم لینی ہے, یہ کولڈ ڈرنک لینی ہے. پھر ہم نے کمپیئر کرنا بھائی کے ساتھ کہ کتنی رہ گئی تمہاری, میں نے تو وہ چیز بھی کھائی تھی اور یہ بھی کیا, مطلب دیٹ ہیپنڈ. تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں, یہ انجوائمنٹ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ کلچر جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے اور آپ نے بھی ذکر کر رہے ہیں, اب عید کا پہلے ہوتا تھا کہ سال پہلے جانور خرید لیتے تھے, بچے اس کو پالتے تھے, پورا سال پالتے تھے. اور کتنی وہ دیکھیں پھر وہی محبت جو حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل سے, کہ اس کو جب ذبح کرنے کا حکم آیا ان کو کہ آپ نے اپنے بچے کو, تو اسی طریقے سے وہ جانور جب ذبح ہوتا تھا نا 1 سال بعد تو بچوں کا رونا دھونا شروع ہو جاتا تھا. کیونکہ اصل تو مقصد یہی ہے نا قربانی کا کہ آپ اپنی جو پیاری چیز ہے آپ کی, جس سے آپ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان. اچھا یہ ہوتی کہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں اچھا اللہ ہمیں بکرا کر رہے ہیں تو اللہ کو بکرا پہنچ گیا, یا ہم بڑا کوئی جانور کہہ رہے ہیں تو اللہ, اصل میں تو آپ کی جو محبت ہے, جو آپ کا جذبہ,
آپ کا اثار آپ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ خیال رکھتے ہیں حتیٰ کہ یہ جو منی ہے وہ بھی آپ نے اپنے اخراجات میں ہاں. سے اچھا اس پہ ہم پیسے مزید نکال بھی کے بات خرچ کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بڑی عید کے ساتھ ہم بڑی خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ اچھے اچھے مہمان بھی ساتھ ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ بھی ہو رہی ہے اور رومان ملک بھی ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم عید بھی منا رہے ہیں. اور عشق اور جنون ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بلندیوں پہ لے جاتا ہے. اب وہ پڑھائی سے بھی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی ذات سے ہو سکتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، پیسے سے بھی ہو سکتا ہے. پیسے سے وہ ذرا وہ نیچے لے جاتا ہے، نیچے لے جاتے وہ اخلاقی طور پہ نیچے لے جاتا ہے. ابھی آج کل جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے وہ عشق جو ہے وہ پیسوں کی طرف جا رہا ہے. مطلب انسان کو دیکھیں آزمائش تو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اب اس میں کیسے گزرتا ہے اس امتحان میں سے کہ اگر اس کے سامنے دولت پڑی ہو جو ناجائز ہے اس سے کنارہ کر کے گزر جائے تو وہ اصل یہی پہچان ہے. امتحان بھی. اچھا لیکن آج کل نا دنیا کے معیار بدل گئے ہیں. ہماری جو کوشش ہے وہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی لوگ پیسے سے عشق کرتے ہیں، شہرت سے عشق کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے معیار ہیں جن میں ہم نے اپنے آپ کو اپنے ٹریک مختلف کر دیے ہیں. اچھا اس میں ویسے کوئی برائی بھی نہیں ہے؟ برائی کوئی نہیں، برائی تو کوئی نہیں ہے. اگر آپ جائز طریقے سے کر رہے ہیں تو ایسے امیر عمرہ ہیں حضرت عثمان غنی کی مثال ہے. اگر آپ جائز تجارت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور لوگوں. اچھا یہ بڑی اہم بات ہے جو ابھی ہم شروع میں بھی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ دے رزق کی فراوانی بھی ہو اور پھر خرچ کرنے کی استطاعت بھی دے، ہمت بھی دے نا جی. اچھا ہے بھی وہی کچھ جو آپ نے اپنے اوپر خرچ کر لیا یا اپنے ارد گرد خرچ کر لیا، باقی تو سب مایا ہے نا، یہی پڑا رہ جانا ہے. اس کی وجہ تو ان سے نا یہ ماں باپ کی تربیت اور گھر کے ماحول سے بہت ڈپینڈ کرتا ہے. پیرنٹس کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے بائی اینی مینس. ان کو دوستوں کی طرح رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، وہ کیا کر رہے ہیں اس پہ نظر رکھیں، ان سے ڈسکس کریں چیزوں کو، ڈسٹنس نہ رکھیں. جب تک کمیونیکیشن گیپ ختم نہیں ہوگا تب تک ہم لوگ ایک دوسرے کو آپس میں کنیکٹ نہیں کر سکتے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمدردی سے بڑی کوئی اور طاقت نہیں ہے. اگر آپ ہمدرد ہیں اور جائز ناجائز کو پہچانتے ہیں تو آپ کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، نہ صرف اس دنیا میں آخرت میں بھی. بہت شکریہ.